اب جب ہم انجیل مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے جو مسیح خداوند کے فریسیوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کافی ایشوز پہ، کبھی سبت کے دن پہ، کبھی جو ہے ہاتھ دھونے کی رسم پہ. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسیح یسوع کا اگینسٹ تھے فریسیوں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بحث و مباحثہ نظر آتی ہے. لیکن وہ جو آرگیومنٹس ہوتے تھے وہ خاص طور پہ خاص باتیں تھیں جن پہ وہ آرگیومنٹ ہوتے تھے، اور ہم ان سارے جو آرگیومنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تالمود کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو وہاں ہمیں یہ سارے باتیں جو مسیح یسوع ان سے بحث کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تالمود میں بھی موجود ہیں. اور بھی جو یہودیوں کی دوسری کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہیں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی صورت میں. اور اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم مسیح یسوع کے بحث کرنے کی بات فریسیوں سے دیکھتے ہیں تو ایسا صاف نظر آتا ہے کہ جو مسیح یسوع کی زیادہ تر جو تھاٹس ان کی خود کی ملتی تھی وہ اسکول آف ہلیل سے، زیادہ تر ان کے جو آنسر ہوتے تھے وہ اسکول آف ہلیل کے مطابق ہوتے تھے. اور جو یہ 18 جو میٹرز ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کلام مقدس میں کہاں کہاں پر. اب میں ریفرنس دے رہی ہوں، ان کو ضرور پڑھیں، جیسا کہ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب 11 آیت، اعمال کی کتاب 15 باب، اعمال کی کتاب اس کا 21 باب، اور گلتیوں کی کتاب، پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، ٹھیک ہے. ان سب میں یہ تمام ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں. خاص طور پہ یہ سرکمسیشن والا یا ختنہ والا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ان تمام ابواب میں، اور پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، ٹھیک ہے. اس کے جو چیزیں ہیں اب جو ہے، اب اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو یہ 18 میٹرز یا ایشوز جو ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تالمود میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ڈسکس ہوئے، ٹھیک ہے. اب جو اسکول آف ہلیل تھے ان کا یہ یقین تھا کہ ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں جو ہے ٹیچنگ دینی چاہیے، غیر قوموں کو بھی خدا کا کلام سکھانا چاہیے، اور انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ جو نوحید لاز جو کہ نوح کے زمانے کی 7 باتیں میں نے بتائیں، ان کو جو ہے ہلیل کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ انکریج کرتے تھے، اور ان کا یہ پوری بلیو تھا کہ ان کو ہمیں یہ باتیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ کیا کیا منع کیا تھا ان کو، کہ گلا گھونٹے ہوئے جانور کا نہیں کرنا، اڈلٹری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ٹھیک ہے. یاد آیا کہ کیا جو ہے شاگردوں نے کیا بولا تھا، غیر قومیں جو نئی مسیح یسوع کو قبول کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نجات کے راستے میں آ رہی تھی اور وہ بچ رہی تھی، سیو ہو رہی تھی غیر قومیں، تو ان کو مین ان 7 چیزوں کے بارے میں جس کو نوحید لاس کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے ان باتوں کا احتیاط کرنا ہے. اور پھر اور اگر وہ ایسا کرتے تھے، ان چیزوں کا احتیاط کرتے تھے، یعنی خدا کے خلاف بلیسفیمی نہیں کرنی ہے، اور جانور کا خون نہیں کھانا ہے، ایڈلٹری نہیں کرنی ہے، یہ ساری باتوں کا دھیان رکھتے تھے وہ، تو وہ ان کو خدا سے ڈرنے والے لوگ مانتے تھے. اور ایسے لوگ جو ہے ہمیں انجیل مقدس اور خطوط میں نظر آتے ہیں جو کہ خداوند سے ڈرتے تھے اور ڈیووٹڈ قسم کے لوگ تھے، اور جو ہے ورشپرز تھے. اور جو اسکول آف شیمائی ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کہ بہت زیادہ شدت پسند تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو رائٹ پاتھ ہے ان کا یہودیت میں داخل ہونے کا یا نجات ان کو تبھی مل سکتی ہے جب یہ سرکمسیشن ان کی ہوگی، ٹھیک ہے.
تو یہ تمام ریزن تھے جب یروشلم کی جو کونسل ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب 15 باب میں، اور جو پرابلمز ہمیں غلطیوں میں نظر آتی ہیں، جو ہم غلطیوں کی کتاب میں لاز پڑھتے ہیں نا کہ شریعت کے تحت نہیں ہے، ہم شریعت کے تحت نہیں ہیں، تو وہ یہ لاز ہیں۔ یہ بات ہم سب اپنے مائنڈ کلیئر کر لیں۔ کبھی بھی خداوند کے توریت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہ اپنے الفاظ ہے کہ میں ایک بھی نقطہ شریعت کا جو ہے وہ ختم کرنے نہیں آؤں گا، جب تک یہ آسمان اور زمین اور سورج، یہ جب تک ہے سورج نہ ٹل جائے، جب تک زمین آسمان نہ ٹل جائے، شریعت کی ایک بھی بات نہیں ٹل سکتی۔ یہ مسیح خداوند کے الفاظ ہیں، اور مسیح خداوند نے خود وہ ایک شریعت ہے، اور انہیں خود وہ تورا کہلاتے ہیں مسیح یسوع، اور مسیح یسوع نے خود ان ساروں کو فالو کر کے دکھایا بنی نوع انسان کو کہ کس طریقے سے توریت پہ عمل کرتے ہیں، کہ اور خداوند سے کیا ہے محبت کا مطلب اس کے احکام پہ عمل کرنا۔ یہ ساری باتیں ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن تو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع نے ہمیں نجات دی، ہمیں آزاد کر دیا، تو ہم پتہ نہیں کون سی بات کو آزادی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم پورے دل اور جان اور عقل سے خداوند سے محبت کریں، خداوند سے محبت اس کے حکموں پہ چلنا، اور یہ کہ ہم جو ہے خداوند سے محبت کریں اور اپنے پڑوسی سے، یعنی کہ تمام توریت اور انبیاء کا جو دار و مدار انہی دو مین حکموں پر ہے۔ اس میں تمام احکام آ جاتے ہیں، جو مسیح خدا نے کہا یہ دو حکم مان لو تو سمجھ لو تم نے سب مان لیا، یعنی کہ جو سارے حکم ہی آ جائیں گے اس میں۔ اور جب خداوند کا پاک روح آتا ہے تو وہ ہمیں ایبل بنا دیتا ہے کہ ہم آزادی سے اپنے خداوند کے فرما برداری میں آتے ہیں۔ تو خداوند کی فرما برداری میں آنا آزادی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کے نافرمان ہو کے یا خداوند کے حکموں سے منہ موڑ کر ہم کسی آزادی میں آتے۔ خداوند کے حکم جو نہیں مانتا تو وہ کس کے حکم مانتا ہے؟ سن کے، گناہ کے، شیطان کے۔ اور تورا جو ہے، توریت ہمیں پہچان کرواتی ہے گناہ کی۔ توریت سے کبھی بھی پولس رسول نے توریت کے اگینسٹ بات نہیں کی ہے۔ اب اگر ہم یہ باتیں جو آج میں بتا رہی ہوں، اگر اس شریعت کو ہم سمجھ جائیں کہ کون سی شریعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کون سی شریعت کے انڈر ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پولس رسول نے فرمایا ہم اس کے انڈر نہیں، اس شریعت کے ہم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم غلطیوں کی کتاب کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، خط کے بارے میں، تو وہاں جو مین اور امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ انٹرنس آف، ٹھیک ہے، نجات میں داخل ہونا، سیو جو ہوتے، میں دوسری آڈیو کرتی ہوں کہ سیو کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بالکل کنسنٹریشن سے اور کانٹینٹ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے غلطیوں کا خط پڑھیں، اور جو یہ ابھی میں نے اتنی انفارمیشن شیئر کی ہے، اس کو بھی مائنڈ میں رکھ کے ہم غلطیوں کا خط پڑھیں، تو اس میں ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی جو ہے وہ یہ کہ نجات میں داخل ہونا، اور پھر داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کہ کنگڈم آف گاڈ یا بادشاہ کی شاہی میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور انٹر ہونا ایک الگ بات ہے۔ انٹر ہونے کے لیے کسی کو کسی ورک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم باپ ابراہیم سے لیتے ہیں۔ ابراہیم خداوند پہ ایمان لایا، اور ایمان، فیتھ، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں کہ ایمان اعمال کے بغیر بے فائدہ ہے، تو اس نے خداوند پہ ایمان رکھا، خدا کی بات پہ، اور خدا کی حکم پہ عمل کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ مکمل، اس کی ڈیفینیشن اسی کو کہتے ہیں جب ایمان اور اعمال دونوں ساتھ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جتنا بھی کیا کہتے ہیں کام کر لیں اچھے، تو ہمارا کوئی کام جو ہے وہ ہمیں نجات میں انٹر نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انٹر ہونے کے لیے جب بنی اسرائیل غلامی کے گھر سے نکلے، تو یعنی کہ غلامی کے گھر سے جب وہ نکلے ملک مصر سے، خداوند کا فضل ہوا ان پر،
وہ ملک مصر سے نکلے، خداوند نے فضل کیا، ان کے کوئی بھی اعمال ان کا ایسا نہیں تھا کہ جس کی بیس پہ جو ہے خداوند ان کو وہاں سے نکالتے، جبکہ امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ خداوند کا وعدہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ، خداوند اپنے وعدے میں وفادار ہے، تو خداوند کا وعدہ، خداوند کی بخشش، خداوند کے فضل سے وہ نکلے، یعنی کہ نجات کے لیے، غلامی کے گھر سے نجات، ٹھیک ہے، تو نجات کے لیے وہ نکلے، اور بعد میں کوہ سینا پر ان کو آ کے احکام ملے، ٹھیک ہے۔ پہلے جب ان پر فضل ہوا ہے تو وہ بالکل بھی ان کے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے نجات دہندہ، اور یہ امپورٹنٹ بات کہ وہ جو سارا انہوں نے بیابان میں گزارا، وہ کس تک پہنچنے کے لیے؟ مسیح تک، ٹھیک ہے، مسیح تک پہنچنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا کہ وہ اپنی اٹرنل نجات جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو مسیح جو کہ ہماری نجات ہیں، تو نجات میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے، ٹھیک۔ تو ایمان یعنی کہ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہم اگر فار ایگزامپل ہم مسیح یسوع کو تو کوئی مانے نہ اور کہے کہ ہاں بھئی میں توریت کی اس بات پہ عمل کر رہا ہوں، اس بات پہ عمل کر رہا ہوں، یہ حکم مان رہا ہوں، مان رہی ہوں، تو ہم میری نجات ہو جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کسی بھی اچھے کام کی وجہ سے جو ہے ہماری نجات نہیں ہے، مسیح یسوع پر ایمان کی وجہ سے نجات کے راستے میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جب نجات کے راستے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ بادشاہ قبول کرتے ہیں مسیح کو، تو اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس میں ہم نے رہنا کیسے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جب ہم غلطیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو اس میں انٹرنس ہونے والی بات بتائیے کہ نجات میں داخل کیسے ہونا ہے۔ تو نجات میں داخل ہونے کے لیے نہ کسی ختنہ کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی قسم کے اور کسی جو ہے لا کی ضرورت ہے نجات میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ہاں، یہ جو خداوند کے توریت اور اس کے احکام ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں۔